آصف علی. ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے تعلیم کے بدلتے ہوئے تقاضے. آج کے معزز مہمان ڈاکٹر محمد نعیم صاحب ہیں جو کہ موٹیویشن اسپیکر ہیں. ہمارے دوسرے مہمان نعیم اشرف صاحب ہیں جو کہ آئین اسکول سسٹم کے چیئرمین ہیں. آج کا جو ہم نے موضوع چنا ہے وہ آپ کو بخوبی اندازہ اس کا. آپ اس پہ کیا روشنی ڈالتے ہیں؟ تعلیم کی اہمیت کیا ہے؟ سر بیسیکلی آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو ٹوڈے ٹی وی کہ آپ نے ایک ہمارے سے وطن عزیز کے بہت ہی اہم پروفیشن کو، بہت ہی اہم ایشو کو اجاگر کیا ہے. دیکھیں وہ قومیں ترقی کر سکتی ہیں جو تعلیم کے ساتھ مخلص ہوتی ہیں اور جو اپنی نیو جنریشن کو پریزنٹ یعنی مستقبل کے لیے تیار کرتی ہیں. اٹ وڈ ناٹ بی پاسبل کہ اگر آج ہم اپنی نیو جنریشن کو تیار نہیں کریں گے تو یقیناً پاکستان کا مستقبل تابناک نہیں ہو سکتا. یہ بڑی اچھی بات کی کہ اگر آج ہم اپنی نوجوان نسل کو تیار نہیں کریں گے تو مستقبل میں اندھیرے میں لیں گے یا اجالے میں لیں گے. میں اسی سلسلے میں بات کرنا نعیم اشرف صاحب سے. نعیم اشرف صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں یہ جو طبقاتی نظام میں تعلیم بڑھتا جا رہا ہے اور اس کی برانچیں بھی بڑھتی جا رہی ہے، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ سر تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ہیئر. تھینک یو. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جیسے تعلیمی نظام جس کی آپ بات کر رہے ہیں، طبقاتی نظام، پہلے تو ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں، ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں کہ اگر ہم دنیا سے، کیونکہ ہمارا تو کمپیریزن دنیا کے ساتھ ہے، باقی ممالک کے ساتھ ہے، ایڈوانس کنٹریز کے ساتھ ہے، ڈیولپنگ کنٹریز کے ساتھ ہے، 125واں نمبر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہم بہت پیچھے ہیں. ہمارا نظام تعلیم اس کو بہت توجہ کی ضرورت ہے، ہمیں اس پہ بہت فنڈز کی ضرورت ہے، بہت بجٹنگ کی ضرورت ہے، اس پہ بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اب ہے کیا، ہمارے تین جو طبقات ہیں، جو ڈفرینٹ طبقات میں نظام بٹا ہوا ہے. نمبر 1 اگر ہم مدارس کو دیکھیں تو ایک تعلیم کا نظام وہاں پہ چلا آ رہا ہے. دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیٹ کلاس ہے، جو ہماری جو ٹاپ جینیٹری ہے، جو بڑے پیسے والے لوگ ہیں، ان کو تعلیم دی جا رہی ہے. ایک درمیان میں بیچارہ جو میڈیوکر ہے، جس کو آپ جو کم پیڈ لوگ ہیں، ان کے بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اگر ہم آصف صاحب اگر ہم مدارس کو دیکھیں تو اس کی تعلیم بالکل ایک الگ تھلگ نظام تعلیم ہے. کیا ہے، بچہ مدرسے میں جاتا ہے، اس کو پہلے دن ہی ایک قاری صاحب نظر آتے ہیں. اس قاری صاحب نے خود اسی مسجد میں یا اسی مدرسے میں تعلیم لی ہوئی ہے. بہت ہوا تو اس نے 5 سال 7 سال نظام تعلیم، وہ کچھ ان کے کورسز ہیں وہ کر لیے. پہلے دن ہی بچے کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ٹخنوں سے اوپر جو ہے وہ سلوار باندھنی ہے. پہلے دن ہی بچے کے اوپر وہ تشدد والا انوائرمنٹ اس کو ڈرایا جاتا ہے کہ اگر تم نے یہ اچیو نہ کیا تو یہ ہوگا، اگر یہ اچیو نہ کیا تو یہ ہوگا. میں نے اکثر مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا تاکہ میں اپنی بات کو کمپلیٹ کر لوں. میں نے اکثر دیکھا کہ ابھی تو بہت کم ہو گیا، لیکن پچھلے 10 سال 15 سال میں نے دیکھا کہ وہ مدارس کے جو بچے ہیں وہ گلی گلی میں دروازہ نوک کرتے ہیں ہر محلے کا، اور وہ روٹی کے لیے اپنا کھانا جو انہوں نے صبح دوپہر شام کھانا کھانا ہے نا، وہ لینے جا رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ جب ایک بچہ اس کی جو گروتھ ہو رہی ہے وہ صدقے کے پیسے پہ گروتھ ہو رہی ہے، اس کو صرف یہ پتا ہے کہ میرے شام کا کھانا دوپہر کا کھانا مجھے محلے میں سے دے کے جائے گا تو میں نے کھانا ہے. تو اس کا جو ایگو لیول ہے، جو اس کی رسپیکٹ لیول ہے، وہ کیا تیار ہوگا؟ ہم اس کو کیا تیار کرنے جا رہے ہیں؟ وہی بچہ جب معاشرے میں آتا ہے ڈیلیور کرنے کے لیے تو اس کی تو بھوک ہی ختم نہیں ہوتی ہے. وہ تو جب کسی چیز کو دیکھے گا تو اس کو صرف یہ پتا ہوگا 2 + 2 4 روٹیاں. تو دوسرا جو ہم ایلیٹ کلاس ہے، آپ دیکھیں کہ ایلیٹ کلاس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو کسی کو کچھ سمجھیں گے نہیں. وہ تو سمجھتے ہیں کہ جناب بس ہم نے تو آنا ہی کمانڈ کرنے کے لیے، ہم نے تو لیڈ کرنے کے لیے آنا ہے. تو وہ 50,000 سے لے کے 1 لاکھ روپے تک ان کی فی ہوتی ہے. ان کی تو الگ کیٹیگری ہے. وہ جب A لیول O لیول کر کے تو وہ باہر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، وہاں سے ٹریننگ لے کے پھر پاکستان میں حکمرانی کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. اب درمیان میں رہ جاتا ہے ہمارا جو درمیانہ طبقہ ہے بیچارہ. نعیم صاحب آپ نے بڑے اچھا بات کی. ایک وہ طبقہ ہے جو روٹی مانگتا ہے اور ایک وہ طبقہ ہے جس کی آپ نے بات کی جو اپنا بیگ بھی اٹھانے سے آ رہی ہے، اس کا بیگ بھی اس کا خادم اٹھ سکا، نوکر اس کا عرض بھی اٹھائے گا. تو ایسا طبقاتی نظام میں نعیم طارق صاحب آپ نے تو مختلف شعبہ ہے زندگی میں تعلق رکھا ہے، مختلف جگہوں سے آپ نے پڑھایا ہے، آرمی میں بھی آپ نے سرو کیا، سول میں بھی سرو کیا. آپ اس طبقاتی نظام تعلیم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بیسیکلی بدقسمتی ہے ہمارے اس وطن عزیز کی کہ ہم اپنے نوجوان کو
न्यू जनरेशन को अच्छी तालीम नहीं दे सके। आल्दो दावे तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत किए जाते हैं, बट बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यकीनन गवर्नमेंट की है, लेकिन गवर्नमेंट इसको फुलफिल करने में नाकाम रही है। अगर यही वाली सिचुएशन जैसे नईम अशरफ साहब ने बात की है, अगर ये गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मदरसा की लेती है तो मदरसा नो डाउट दे आर कंट्रीब्यूटिंग अ लिटिल बिट। क्यों? उन लोगों को, उन बच्चों को कुछ ना कुछ तालीम मिल जाती है फार फ्लंग एरियाज में जहां तक गवर्नमेंट की रसाई नहीं है। वन सेकंड थिंग, हाँ 2 to 3% लोग हमारे पास एक्स्ट्रा जो आप कह लें कि मालियाती लिहाज से मजबूत हैं, इकोनॉमिकली मजबूत हैं, वो यहाँ भी अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, हाई फीसेस देते हैं और उसके बाद दे यूज टू गो अब्रॉड। जब बच्चा यहाँ से हमारे वतन अजीज से बाहर जाएगा, सर्टनली ही और शी विल लर्न अबाउट दैट कम्युनिटी और उन्हीं चीजों को वो वापस एज ए एम्बेसडर यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। और मैंने ये चीजें प्रैक्टिकली देखी हैं, नॉट 100% मे बी ट्रू, बट लोगों के माइंड सेट चेंज हो जाते हैं। यहाँ कहीं भी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे स्टूडेंट बाहर जाएंगे या उनके स्टूडेंट बाहर से इधर आते हैं, तो दिस इज दी मोस्ट इफेक्टिव टूल जो कि एम्बेसडरशिप के लिए यूज किया जाता है। नहीं तारक साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि अभी तक हम लाहौर में काले की पॉलिसी भी चल रही है? यस, वेरी राइट। और इसमें एडिशनली दरमियान में एटलीस्ट कोई 90% वो स्टूडेंट्स हैं, 95% वो स्टूडेंट्स हैं जो मडियाकर तबके में पाए जाते हैं, जिनको गवर्नमेंट देखती है या प्राइवेट के मीडियम दरमियाने तबके वाले लोग देखते हैं। तो वो उनकी तालीम की क्वालिटी वो दरमियान में ही रहती है, वो एक्सट्रीम एरियाज पे नहीं जा पाते। मे बी पॉसिबल 1 या 2 स्टूडेंट 3 वो अपनी एफर्ट से आगे निकल जाएं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से या इंस्टीट्यूशन की तरफ से बहुत कम उसमें यानी कि कंट्रीब्यूशन है। और सो इन दैट वे हमारा जो निज़ाम है वो तबकाती तौर पे बटा हुआ है। तो अगर इसको जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है सिंगल नेशनल करिकुलम का, अगर ये गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाती है तो मे भी हमें कोई आने वाले दिनों में अच्छे नताज मिल जाएंगे। नहीं अशरफ साहब, थोड़ा सा आपसे मजीद इस पर रोशनी डालना चाह रहा हूँ तबकाती निज़ाम तलीम की वजह से, चूँकि अभी ऑनलाइन निज़ाम तलीम आ गया है जिसके बड़े लतीफ़े चलते जा रहे हैं। कल मैंने एक देखा व्हाट्सएप पे कि लाइन पे खड़े रेलवे लाइन में बच्चे पढ़े थे, उसको लिखा था ऑनलाइन क्लासेस। आप क्या कहते हैं इस बारे में? आसिफ साहब, मैं भी इस तरह के जोक बहुत सारे सोशल रोजाना देखता हूँ, लेकिन जो आप कहते हैं ना कि अभी ऑनलाइन एजुकेशन कहा गया है, मैं समझता हूँ ये एक मीडियम है हम तक एजुकेशन पहुँचाने का, या हम जो एजुकेशन स्टूडेंट्स को दे रहे हैं इस कोरोना के दौर में, चूंकि बच्चों का फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है अपने स्कूल्स के साथ, स्कूल लॉकडाउन की पोजीशन में चल रहे हैं, तो वो ऑनलाइन को हमने कर दिया। ऑनलाइन जो क्लासेस हैं कोई 10%, 15%, 30% से ज़्यादा ये असर नहीं ले रही हैं, बेहतर नहीं चल रही हैं। बहुत से एरियाज में इंटरनेट का प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को तो मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं आता। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये जो फिजिकल इंटरेक्शन है, क्लासरूम की जो तालीम है बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए क्लास में जब एक टीचर पढ़ा रहा होता है ना, तो वो बच्चों की उसके साथ उसका आई कांटेक्ट होता है, उसको पता होता है कि कौन सा बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, कौन सा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। अब ऑनलाइन में मैंने अक्सर देखा है, मैं देखता आ रहा हूँ कि बच्चे ऑनलाइन उसको सिस्टम को ऑन करके, जूम की क्लासेस को ऑन करके, तो वो सोए होते हैं। अक्सर मैंने ऐसे भी देखा कि बच्चों ने लैपटॉप अपना मोबाइल अपने चेस्ट पे रखे, वो सोए हुए हैं, उन्हें पता है टीचर क्लास ले रही है तो लेने देते हैं उसको। सर, हमारा निज़ाम तालीम इस वक्त तबाही और बर्बादी की तरफ चला गया है और वो जा रहा है। हमें इसके ऊपर बहुत तेजी से इस पे हमें काम करना होगा। डॉक्टर साहब कहते हैं कि सिंगल नेशनल करिकुलम की ये बात करते हैं। यस, मुराद राज साहब जो है उन्होंने या उनकी गवर्नमेंट ने, पीटीआई गवर्नमेंट ने एक बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव लिया। मैं समझता हूँ इसके अंदर इतनी ज्यादा रुकावटें हैं, रुकावटें और भी से ज्यादा खड़ी होंगी, और रुकावटें जितने भी जो स्टेक होल्डर्स हैं जो नहीं चाहते कि सिंगल नेशनल करिकुलम जो है वो रुकावटें डालेंगे। अब गवर्नमेंट का काम है, हम सब का काम है कि हम इसको सक्सेसफुल बनाएं। देखिए मुझे तो आसिफ साहब लगता है कि सिंगल जो नेशनल करिकुलम बनाने के लिए जा रहे हैं, या उसकी जो तैयारी हो रही है, जो मिशन है, जो डायरेक्शन है, उसमें क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं। देखिए सबसे पहले तो पब्लिशर ही नहीं चाहेगा एक ही बुक जो है वो मार्केट में है। अगर एक ही बुक मार्केट में आ जाती है या एक करिकुलम मार्केट में आ जाता है, तो जो इतने सारे पब्लिशर्स, उनके पीछे ऑथर्स बैठे हुए हैं बहुत सारे, तो वो किधर जाएंगे? तो वो सबसे बड़ी मुझे लगता है कि रुकावट है इसके अंदर।
پھر جو بکس آلریڈی مارکیٹ میں جو سسٹمز بنے ہوئے ہیں اس کو بریک کر کے ایک نیا سسٹم لے کے آنا, تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بہت بڑا مشن ہوگا اگر اس پہ کامیاب ہو جائے. لیکن نیم صاحب ہمیں آخر ریفارم تو کرنے ہیں, چونکہ ہم اس طرح تو ہر وقت نہیں چلتی. میں ڈاکٹر نیم طارق صاحب سے پوچھوں گا کہ آپ نے کیا اخذ کیا, اور اگر آپ وزیر تعلیم ہوتے, شفقت صاحب کی جگہ پہ آپ ہوتے, تو کیا آپ بھی بچوں سے اس طرح مبارکبادیں لیتے یا کوئی کام کرتے ہیں؟ یہ بس المیہ کہہ لیں ہمارے اس وطن عزیز کا, یا تعلیم سے محبت. میری اپروچ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. جی میں اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ سسٹم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے. مارننگ اسی لحاظ سے ہوتی ہے, دنیا کا سارا سسٹم اسی مینجمنٹ میں چلتا ہے. صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, دوپہر ہوتی ہے. اگر یہ سسٹم, اور اسی طرح ہمارے ریلیجن میں بھی یہ چیزیں ہمیں ڈیفائن کر دی گئی ہیں, جیسے 5 نمازیں ہونی ہیں, تو اسلام میں چھٹی کا کنسیپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اگر میں ان کی جگہ پہ منسٹر ہوتا تو میں یہ چھٹی کے, ٹو بی ویری فرینک, آئی ایم ناٹ ان فیور آف دس کہ یہ چھٹی ہو. دیکھیں بچوں کو جیسے ابھی پرٹیکولرلی یہ پیڈیمک سچویشن میں بچوں کی جو ڈیویشن ہو گئی ہے, اسکول سے ڈیٹیچ ہو گئے ہیں, تو اس لحاظ سے ان میں ابھی وہ والی اٹریکشن نہیں رہی, اور وہ اسکول جانا پسند نہیں کرتے. سملرلی یہ کچھ ایٹیٹیوڈ ٹیچر میں بھی آ گیا ہے کہ ٹیچر بھی کہتے ہیں کہ کلاسز نہ ہوں, بچے بھی کہتے ہیں کلاسز نہ ہوں. تو لیکن یہ اس کو لوز سچویشن کہیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ دیا تھا ہمیں, کسی سوشل لائف ہوتی ہے بچوں کا, صرف اسکول جانا آنا نہیں ہے, اس کے اندر ایک ان کی دوستیاں, محبتیں, تبادلہ خیالات, اس پہ کچھ بات کریں. آصف صاحب, اسکولنگ کے بیسک جو میننگ ہیں وہ سوشلائزیشن ہے. سوشلائزیشن میں 2 فیکٹرز آتے ہیں. بچے کو نارملائز کرنا ہے. نارملائز کب ہوگا؟ جب وہ گراؤنڈ میں جائے گا, بھاگے گا, کودے گا, گرے گا, اس کی فزیکل گروتھ ہوگی, فٹنس ہوگی. اور مور اوور باقی جب اس نے کلاسز میں جانا ہے تو مینٹل اپروچز یعنی کوگنیٹو ڈومین اس کی ورک کرے گی, اور اس میں وہ اپنے لیول میں نالج گین کرے گا, اس کو اپلیکیشن میں لے کے جائے گا. تو سرٹنلی اس کی اپلیکیشن کسی نہ کسی زندگی کے اس نے فیلڈ میں لگانی ہے. تو یہ دونوں چیزوں کا پیرلل چلنا بہت ضروری ہے. کلاسز میں جانا, کلاسز میں دوستوں سے پیئر لرننگ کرنا, میں بھی ابھی ایٹ دس مومنٹ جیسے ابھی نعیم اشرف صاحب نے کہا کہ آن لائن کلاسز چل رہی ہیں, 20% کے قریب اس کے ریزلٹس ہیں. جو میری آبزرویشن ہے, میں تو اس کو کہتا ہوں یہ 10% سے بھی نیچے اگر لرننگ ہو رہی ہے تو اس سے زیادہ لرننگ نہیں ہے. پریکٹیکلی جو نا لیس دین 10% ہے. اینڈ مور اوور اگر ہم ارلی چائلڈ ایجوکیشن میں چلے جاتے ہیں, اٹ وڈ ناٹ بی پاسبل کہ ہم بچوں کو آن لائن کوئی ایجوکیٹ کر سکیں. اینڈ نیکسٹ پوائنٹ جو اگر میں شیئر کروں کہ ہم جو بچوں کو تھیوری سکھاتے ہیں یا تھیوری پڑھاتے ہیں, تو انہوں نے اس کو زندگی کے پریکٹیکل لائف میں لگانا ہوتا ہے. تو جب تک ہم زندگی میں پریکٹیکل نہیں لے کے جائیں گے تو اٹ مینز لرننگ کا امپیکٹ جنریٹ. خبر سب سے پہلے. ناظرین, بریک کے بعد آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور سلسلہ کلام وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ ٹوٹا تھا. تھینک یو آصف صاحب. بات چل رہی تھی کہ جو سکولنگ ہے اس کے 2 میننگز ہیں. سوشلائزیشن مینز آپ کی جو کوگنیٹو ڈومین ہے اس میں کام کرنا ہے, بچوں نے پڑھنا سیکھنا ہے. اور سیکنڈ انہوں نے گراؤنڈ میں جانا, ان کی فزیکل گروتھ بھی, دیٹ از دی بیسک پارٹ آف فزیکل گروتھ ایز ویل. کہ یعنی یہ تعلیم ہے, یہ 2 حصوں, 2 الفاظ کا کمبینیشن ہے. ان میں سے اگر ایک چیز بھی نہیں ہو پاتی تو اٹ مینز کہ ایجوکیشن کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ پورے نہیں ہو پاتے. تو ان دیٹ وے اگر آن لائن کلاسز ہیں اس میں فزیکل کو تو ہم نے ویسے سائڈ پہ کر دیا, پارک ویسے بند کر دیے, سپورٹس کے گراؤنڈ ویسے موجود نہیں ہے, بچوں کی اٹریکشن فیلڈ کے ساتھ نہیں ہے, فزیکل فیلڈ کے ساتھ. اگر ہم سمپل ورڈ میں کہہ دوں کہ اگر سکولنگ میں سے گروم ہونے کے بعد ہم لیڈرز ڈیولپ کرتے ہیں یا لیڈر بنتے ہیں, ایوری انڈیویجول از اے لیڈر, ایسے ہی. تو لیڈرشپ از بینگ ٹاٹ ان سائڈ دی کلاس روم اینڈ اٹ از بینگ پریکٹس ان سائڈ دی پلے ایریا. جب اس میں سے ایک ایریا ہم ہٹا دیں گے, اس کی موومنٹس کو ہٹا دیں گے, اس کی سائیکو موٹر ڈومین کو ہٹا دیں گے, تو اٹ مینس اونلی دی کوگنیٹو ڈومین از ورکنگ. اینڈ مور اوور جب آن لائن کلاسز ہوتی ہیں تو انٹریکشن بھی ٹیچر کا نہیں ہو پاتا. دیر آر ملٹی ڈائمینشنل پرابلمز ایز ویل, اس میں اکنامیکل پرابلم بھی ہیں, اور بچوں کے پاس گیجٹس نہیں ہیں, اور ٹیچر کے پاس پڑھانے کی ٹیکنالوجی نہیں ہے. ناٹ اونلی دی کہ کہنے سے یا سلوگن دینے سے آن لائن کلاسز کنڈکٹ نہیں ہو جاتی. ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو واضح کیا. نعیم اشرف صاحب, اب ہمیں یہ بتائیں کہ کیا جو آن لائن کلاسیں ہیں اس میں بچہ اٹینشن ہو کے بیٹھتا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں پہلے پی ٹی ہوتی تھی, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی اصل میں دیکھیں, آپ کو ایک ایگزامپل دے کے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. پاکستان آرمی میں جب کیڈٹس جاتے ہیں
تو جب وہ کاکول کی ٹریننگ ہوتی ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے, اس کے اندر وہ کیا سکھاتے ہیں؟ سب سے پہلے تو وہ اٹھنا سکھاتے ہیں, صبح 4 بجے اٹھنا ہے جی آپ نے, اٹھنے کے بعد آپ نے نماز ادا کرنی ہے, نماز کے بعد وہ آپ جائیں جی گراؤنڈ میں فزیکل ٹریننگ, میں جنرل بات کرتا ہوں آپ سے. اس کے بعد جب آپ واپس آتے ہیں تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں بریک فاسٹ کرنا ہے آپ نے. بریک فاسٹ میں سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, 5 منٹ 10 منٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے بریک فاسٹ کرنے کا. اس کے بعد ایک ڈسپلن میں آ کے آپ کی کلاسز ہوتی ہیں اور پورے دن کی جو روٹین ہے آپ کی اسی طریقے سے ہوتی ہے. کیا سکھا رہے ہیں وہاں پر آپ کو؟ ٹیبل پہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو وہ سکھا رہے ہوتے ہیں. میں سوری آپ کو کٹ کروں گا, آپ نے بڑی اچھی پریکٹس دی. اب آپ بتائیے کہ عام گھروں کے اندر پریکٹس کیا ہوتی ہے؟ عام گھروں میں تو ابھی اس وقت نماز ہے, قرآن ہے جی. عام گھروں میں تو ابھی اس وقت جو بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, آصف صاحب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ چھوٹے اسٹوڈنٹ جو نرسری پریپ اور پلے گروپ کے ہیں, میں تو اوور آل بات کرتا ہوں. 2% 1% جو آن لائن کلاسز دے رہے ہیں وہ ڈسپلنڈ ہیں, لیکن باقی سب کسی کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ منہ بھی دھونا ہے. جو صبح جو بچہ 4 بجے یا 5 بجے اٹھتا تھا, آج وہ 10 بجے 11 بجے اٹھتا ہے. میں نے جیسا عرض کیا پہلے کہ بچے آن لائن کلاسز دینے کے لیے موبائل ہیڈ فون تو لگایا ہوا انہوں نے, لیکن وہ سوئے ہوئے ہیں. تو آصف صاحب کلاس روم کا جو انفیکشن ہے اس کے اندر ایک بچہ نہیں سر, دوبارہ کٹ کروں گا, اس کی فریشنس کا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ نہ تو نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ نہ اس نے برش کیا ہوتا ہے, بال بڑے ہوئے ہیں, اور وہ آپ برش کی بات کرتے ہیں, میں تو سمجھتا ہوں سلیپنگ سوٹ میں جو ہے نا وہ کلاس لے رہے ہوتے ہیں. بالکل وہ جو لائف کے اندر ایک ڈسپلن ہے, میں نے اپنی زندگی میں آبزرو کیا. اصل جب میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا اس وقت میں ٹائی لگا کے کوٹ پہن کے تو اپنی کلاس روم کو اٹینڈ کرنے جایا کرتا تھا. اب میں نے اس وقت بھی یہ اپنی جو ہیئر اسٹائل ہے وہ اتنا ہی رکھا, لمبا ہیئر اسٹائل نہیں کیا میں نے. کیوں؟ مجھے پتا تھا کہ میرا یہ لائف پیٹرن ہے, میں نے اسی کو آگے لے کے چلا. آج تک میں یہاں پہ بتاؤں, جو شخص دیہات سے دھوتی پہن کے دیہات میں دھوتی پہننے کا عادی ہو جائے نا, اس کو آپ شہر میں لے آئے اسے کہ پینٹ شرٹ پہن, کوٹ پہن, وہ کبھی بھی نہیں پہنے گا. وہ کہے گا یار نہیں میں ادھر ہی ٹھیک ہوں, میں اسی دھوتی میں ہی ٹھیک ہوں. اسی طریقے سے جب آپ ایک پینٹ کوٹ پہننے والے ڈسپلنڈ آدمی کو کسی دیہات میں چھوڑائیں گے نا, اسے کہیں گے بھائی دھوتی پہننی ہے, تو وہ کہے گا بھائی مجھے کس عذاب میں مجھے لے آئے ہوتے. تو سیم چیز ہے کہ ہم جس طرح سے اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنے بچوں کو عادی کر رہے ہیں, اگلے 2-4 سالوں میں بچے ہمارے کلاس روم میں وہ بیٹھے ہوں گے, انجوائے کر رہے ہوں گے, وہ کہیں گے میڈم پلیز سر ہمیں نہ پڑھائیں, ہم یوز ٹو, ہم تھک گئے ہیں, 1 گھنٹہ کلاس لیں گے اس کے بعد کہیں گے سوری ہم نہیں کلاس لیتے آپ کی, ہم یوز ٹو ہو گئے. تو جو کلاس روم میں بچہ جو ہے ڈسپلن سیکھتا ہے, آپس میں کوآرڈینیشن سیکھتا ہے. جب لنچ کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اچھا اوکے مینرز میں نے سیکھنے ہیں. کلاس روم کے اندر وہ جو لائن بنانے والا سسٹم ہے, بس پہ چڑھنے والا, وہ بہت ساری چیزیں سیکھی جا رہی ہوتی ہیں جو میں سمجھتا ہوں ابھی اس وقت بہت زیادہ لیگ کر رہا ہے. اچھا میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ فوری طور پہ جی آپ آج اسے اسکول کھولیں, میں کہتا ہوں اسکول کالجز اس ایریا میں کھول دیں جہاں پر وائرس کم ہے. آپ ساری جگہوں کو سب کو بند مت کریں, ایک ہی راڈ سٹک سے جو ہے نا وہ سب جگہوں پہ وہ نہ کریں. جہاں پرابلم ہے یس اس کو لاک کریں, وہ ہماری سیفٹی کے لیے, ہماری ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو میں آصف صاحب یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ فوری طور پہ جی ساری جگہوں پہ نہیں صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی. تھوڑا سا آپ سے اور پوائنٹ آف ویو لوں گا. آپ نے طلبہ کی تو یہ حالت بتا دی, جو ٹیچر ہانڈی پکاری اور ساتھ سے کراسی دے, اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں. آصف صاحب میں تو مجھے تو اپنی ان بہنوں پہ بہت دکھ ہوتا ہے, ان کی اس وقت ان کی حالت دیکھ کے ریئلی میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ انہوں نے پورا 1 سال, آصف صاحب 1 سال آپ کے کسی جگہ پر کسی 1 مہینہ کسی کو تنخواہ نہ ملے, لوگ روڈز پہ آ جاتے ہیں, اگلے دن وہ کہتے ہیں جناب ہم نے کام نہیں کرنا, شور شرابہ پورا پاکستان میں وہ گلی محلے بند کر دیتے ہیں, روڈز بند کرتے ہیں. جناب 1 سال 2 مہینے ہو گئے ہیں, آپ کو کوئی آواز نہیں آئی. کل بھی احتجاج کیا ٹیچرز ایسوسیشنز نے, اسکول ایسوسیشنز نے, کوئی توڑ پھوڑ ہوئی, کوئی شور شرابہ ہوا, انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور چلے گئے. سر مجھے بہت افسوس ہے کہ ان کے گھروں میں فاقے کشی ہو رہی ہے. انہوں نے بھی تو بجلی کے بل پے کرنے ہیں, انہوں نے بھی تو گیس کے بل پے کرنے ہیں, انہوں نے بھی تو ہاؤس رینٹ پے کرنے ہیں. سر کون سا لینڈ لارڈ ہے جس نے کہا ہو کہ ٹیچرز آپ کی جاب نہیں ہے, کووڈ کی وجہ سے اسکول بند ہیں, کالجز بند ہیں, تو اس مہینے کا میں رینٹ چھوڑ دیتا ہوں. کس نے, کیا گورنمنٹ نے یا کسی اور ادارے نے, وابڈا نے کہا ہو کہ جناب ٹیچرز کو جو ہے نا وہ ہم
ان کے بجلی کے بل معاف کر دیتے ہیں. کیا سوئی گیس والوں نے کہا ہو کہ ہم ٹیچرز کے جو ہے نا سوئی گیس کے جو بل ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں. سر تمام ایکسپینس, بلکہ پچھلے 8-9 مہینوں میں تو یہ جو یوٹیلیٹی بلز ہیں سر یہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. جہاں پہ پہلے 5,000 بل آیا کرتا تھا آج 15 سے 20,000 روپے آ رہا ہے. اس کے اندر ٹیکسز اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس کے اندر ایڈ ہو گئی ہیں. سر مجھے نہیں صاحب, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے جو مسائل ہیں اسپیشلی طلبہ کے اور اساتذہ کے دونوں طرف آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بریف کیا ہے. میں ڈاکٹر نعیم صاحب سے پوچھنا چاہوں گا, کیا یہ جو ابھی ہمارا معیار تعلیم ہے یا نظام تعلیم ہے, اس کو آپ کس میں آپ کے دیکھتے ہیں؟ آصف صاحب تھینک یو ویری مچ. یہ پہلے تو میں نعیم اشرف صاحب جو بات کر رہے تھے اس میں تھوڑا سا فردر ایڈ کرنا چاہوں گا. جی پلیز, بالکل. تو میں سلام کرتا ہوں اپنی بہنوں کو, پرائیویٹ پرٹیکولرلی جو پرائیویٹ اسکول کی ٹیچرز ہیں. بے شک سیلری بہت کم ملتی ہے اور وہ اس جہاد کو یا تعلیم کو جو سپورٹ دیے ہوئے ہیں وہ انہی کا کارنامہ. ایسے ہی ایک بہت بڑی تعداد ہے, بہت بڑی تعداد ہے فیمیل اساتذہ کی. 15,000 20,000 کی سیلری میں ہاؤ دے آر گھر کا کام بھی کرتی ہیں اور اپنے آفس میں اپنی اسکولنگ کے اوپر بھی فوکس کرتی ہیں. تو یہ چیزیں تو یعنی قابل یعنی ستائش ہیں ان کے لیے. ہم ان کو سلام کرتے ہیں کہ واٹ دے آر کنٹریبیوٹنگ ٹورڈز جہاد کر رہی ہیں, جہاد کر رہی ہیں, بالکل جہاد کر رہی ہیں. اور میں بھی اگر کسی انڈیویجول میل کو اتنی سیلری پہ ٹیچر رکھا جائے تو اٹ وڈ ناٹ بی پاسبل, کیونکہ گھر کا سارا نظام اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. صحیح. اور یہ بھی اگین ان کی گریٹنیس ہے. جیسے ابھی یہ احتجاج بھی ہو رہے ہیں اساتذہ کے اور اس میں پرٹیکولرلی کسی قسم کی توڑ پھوڑ نہیں ہو رہی. لیکن ایک چیز نعیم اشرف صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر یہ کہوں گا کہ جتنی ایس او پیز کا خیال اسکولوں میں رکھا جاتا ہے یہ میں بھی باقی کسی اور آرگنائزیشن میں یا ڈپارٹمنٹس میں یا بزنسز میں نہیں رکھا جاتا. آئی ڈونٹ نو کہ why the schools has been closed. I would request the government کہ ہمارے ان اسکولوں کو جو فار فلنگ ایریاز میں ہیں جہاں پر یہ ہماری یہ کووڈ کی سچویشن بہتر ہے تو وہ اسکولوں کو کھول دیا جائے, اور ان ایریاز میں بھی کوشش کی جائے کہ ہفتے میں ایٹ لیسٹ 1 day or 2 days اسکولوں کو اوپن کیا جائے. پچھلے سال میں بھی ہم نے ایگزام نہیں لیے اور اس سال بھی ابھی تک ایگزام کنڈکٹ نہیں ہو پا رہے اور یہ چھون چھپائی کا سلسلہ کچھ چل رہا ہے. لیکن جب تک ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ایویلویٹ نہیں کریں گے, کسی سسٹم میں سے نہیں گزاریں گے یا اس کی اسٹینڈرڈائزیشن میئرمنٹ نہیں کریں گے, ہم کوالٹی کی تو بات کرتے ہیں لیکن کوالٹی کی میئر کے لیے ٹول تو ہے نا. جو ہمارے پاس پریزنٹلی ٹول کون سا ہے جس میں کاگنیٹو ڈومین میں ہم ان کا ریٹن ایگزام لیتے ہیں, پھر مے بی دیئر دی سرٹن پریکٹیکلز ایز ویل, تو جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں. جب یہ پریکٹیکل بھی نہیں ہوں گے, جیسے بورڈز نے بھی ابھی بند کر دی ہیں پریکٹیکل, 1-2 اسکولوں میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو انہوں نے کہا کہ دس از دیئر پرسنل انٹرسٹ کہ ہم نے اپنے بچوں کو اسکولوں میں جو ہی یہ درمیان میں سچویشن بہتر ہوئی تھی تو انہوں نے پریکٹیکل کروائے ہیں, اور آنے والے دنوں میں بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں اپرچونٹی ملے گی تو دے ول گو تھرو دس پروسیس. تو سو ایٹ دس مومنٹ اگر ہم کوالٹی آف ایجوکیشن کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ ہم ڈکلائن کی طرف چل رہے ہیں. ہونا تو یوں چاہیے کہ سچویشن کو بھانپتے ہوئے ہمیں ایکسٹرا ٹولز کو یوز کرتے ہوئے میتھڈالوجی کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ہمیں اس سچویشن کو بھی دیکھنا ہے جو کووڈ کی سچویشن چل رہی ہے. ہمیں بہتر میتھڈالوجی اڈاپٹ کرنی چاہیے اور اسکولنگ کی جو پالیسی ہے جن کو کلوز کرنے کا جو ایلیمنٹس ہیں ان کو تھوڑا سا بہتر انداز سے دیکھ کر 1 یا 2 دن کے لیے اسکول کھولنے کی پرمیشن چاہیے. پرٹیکولرلی جہاں پر یہ کووڈ کی سچویشن بہتر ہے وہاں پر اسکول کھول دیے جائیں, اور اس میں نارملائزیشن ہوتی ہے. بچے سائیکالوجیکلی پیشنٹ ہو رہے ہیں, گھروں میں بند رہتے ہیں, انرجی نہیں نکل پاتی اور اس وجہ سے ان کی گرومنگ افیکٹ ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اسکولوں کو کھولنا چاہیے. وہ تو کہتے ہیں جو جانوی بند ہوتے ہیں ان کو شام کو تھوڑا سا کھولا جاتا ہے تاکہ وہ تھوڑی سی چہل قدمی کریں. نعیم صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں؟ اصل میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سیلری کم ہوتی ہے, میں ان کی بات کو تھوڑا سا آگے اور لے چلتا ہوں. سیلری کم کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ افورڈ نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل ایک ٹیچر جو ہے 15,000 روپے تنخواہ لے رہی ہے یا 30,000 روپے تنخواہ لے رہی ہے, اگر اس کی تنخواہ 1.5 لاکھ روپیہ کر دی جائے تو اس کا جو اثر ہے وہ کدھر ہوگا؟ آصف صاحب وہی سیلری جو ہے وہ بچوں نے ہی پوری کرنی ہے, پیرنٹس نے پوری کرنی ہے. تو الٹیمیٹلی ہم بوجھ کس پہ ڈال رہے ہیں؟ والدین پہ ڈال رہے ہیں. بالکل صحیح. بیسیکلی والدین افورڈ نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں 85% اسکول جو ہیں پاکستان کے اندر وہ 500 سے لے کے 2,000 روپے صرف فیس لے رہے ہیں.
ٹھیک ہے. اور جو تقریباً 3% ہیں وہ 5,000 سے لے کے تقریباً 5,000 6,000 کے درمیان وہ فی لے رہے ہیں. 2% ایسے ہیں جو ایلیٹ کلاس ہے جو 30,000 سے 50,000 یا 1,00,000 روپے فی لیتے ہیں. اب اگر یہ 85% اسکول جو ہیں وہ ٹیچرز کو زیادہ سیلری دینا شروع کر دیں تو ڈیفینیٹلی وہ 85%. لیکن نعیم صاحب مجھے یہ بتائیں, یہ جو ذمہ داری ہے تعلیم کی اور صحت کی, یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ ہوتی ہے. میں اس پہ ایک دینا چاہوں گا, جیسے ابھی گورنمنٹ ہیلتھ کارڈ دے رہی ہے, ہر بندے کے لیے فری ہیلتھ دے رہی ہے, تو کیا جو پرائیویٹ آپ کے ادارے ہیں ان کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتی کہ ہم آپ کو فنڈنگ دیں گے, آدھی فیس آپ بچے سے لیں, آدھی فیس ہم دیں گے؟ کوئی اس طرح کا طریقہ کار نہیں بن سکتا؟ آصف صاحب آپ نے بہت زبردست یاد دہانی کرا دی اس طرف. آپ دیکھیں ایجوکیشن, سیکیورٹی اور ہیلتھ, یہ تین چیزیں کوئی بھی گورنمنٹ ہو, چاہے وہ پاکستان کی ہو, باہر ہو, کہیں پر بھی ہو, یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے, اس کی ذمہ داریوں کا ایک حصہ ہے کہ اس نے اپنے شہریوں کو یہ دینا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی بھی ریاست گورنمنٹ جو ہے اپنی ذمہ داری پوری نہ کر رہی ہو تو پھر پرائیویٹ سیکٹر اس کو پورا کرنے کے لیے نہ ہوتا ہے. آپ سچویشن دیکھ لیں, ہیلتھ سیکٹر میں بھی پرائیویٹ جو ہیں آرگنائزیشنز ہیں, پرائیویٹ ہاسپٹلز ان ہوئے ہیں, اپنی سروسز دے رہے ہیں. اسی طرح سے ایجوکیشن کے اندر بھی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن جتنے بھی ہیں انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا. ایون سیکیورٹی کے اندر دیکھ لیں, پچھلے 15 سال کی آپ سیکیورٹی کے حالات دیکھ لیں, ابھی تو الحمدللہ بہتر ہو گیا. ہماری پاکستان آرمی اور جتنی بھی سیکیورٹیز ہمارے ادارے ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا ایک رول پلے کیا اور آج ہم اتنے پرسکون انوائرمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو پہلے جب سیکیورٹی کے پرابلم تھے تو اس وقت ہر گلی محلے میں ایک گارڈ تھا, اپنی سروسز دے رہا تھا. تو جب ریاست کسی چیز کو اپنا کردار ادا نہ کر سکے یا اس کے وسائل نہ ہو اس کو پورا کرنے کے لیے تو پھر پرائیویٹ سیکٹر ان ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے گورنمنٹ کو ایسی پالیسیز بنانی چاہیے, کیونکہ ابھی تو پرائیویٹ سیکٹر کے بغیر سارا کچھ آن کرنا اور اس کو اچھے طریقے سے لے کے چلنا میں نہیں سمجھتا کہ یہ پاسبل ہوگا. تو جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, پرائیویٹ سیکٹر, گورنمنٹ, دونوں مل کے ایسی پالیسیز بنائیں کہ جس میں ان کے عوام کا فائدہ ہو. پھر وقت کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ اپنی جو رسپانسبلٹیز ہیں اس کو 100% پورا کرنا. نہیں صاحب آپ نے بڑی اچھی بات. تو ناظرین دیتے ہیں ایک وقفہ. ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہیں. نعیم اشرف صاحب, جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا اب وہیں سے شروع کریں کہ کیا اس وقت حالات ہیں. سر ود یور ڈیو پرمیشن اگر ایک پوائنٹ یہاں پہ میں یہاں پہ جس میں جسٹ کہنا چاہ رہا تھا کہ اکثر گورنمنٹ کے پاس میں سمجھتا ہوں وسائل کی اتنی بھی کمی نہیں ہے جتنی ہم سمجھتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس بہت ساری, میں چیمبر آف کامرس میں ہوں, سارا دن ہم جوائنٹ وینچرز کرواتے ہیں, بائر سیلر کو ہم ملاتے ہیں, ہم مینوفیکچررز اور بائرز کو ملاتے ہیں آپس میں. اسی طرح سے ہمارے پاس کافی سجیشنز ہیں. ایک سجیشن میں یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں گورنمنٹ کے اسکول جو ہیں وہ 2 بجے کے بعد بند ہو جاتے ہیں. تو جو 22 ملین بچہ باہر بیٹھا ہوا ہے کووڈ میں, تو وہ شاید کوئی 30-40 ملین کے پاس چلا گیا ہے.
شام کے ٹائم آپ پرائیویٹ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ ملائیں اور شام کے ٹائم وہ جو اپنی بلڈنگز ہیں اپنی وہ جو سارا انفراسٹرکچر ہے وہ ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر کے آپ 2 شفٹوں پہ کام کریں. جہاں پہ آپ 3 شفٹوں پہ ورکنگ کر سکتے ہیں وہاں پہ کریں. اسی طرح سے جو ہاسپٹل ڈسپینسریز آپ کی 2 بجے یا 4 بجے بند ہو جاتی ہیں آپ اس مشینری کو اس کو یوٹیلائز کریں, 24 آورز کو یوٹیلائز کریں. تو میں سمجھتا ہوں وسائل کا صحیح استعمال ہوگا. دوسرا, آپ اگر فن لینڈ کو دیکھیں, جاپان کو دیکھیں آپ, تو وہاں پہ جو ایجوکیشن کا معیار ہے وہ بہت بلند ہے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ پہلے دن سے ہی وہ کتابیں نہیں پڑھانا شروع کر دیتے. وہ پہلے 4 سال 5 سال بچوں کو ایتھکس سکھاتے ہیں, مینرزم سکھاتے ہیں. وہ بچے کو بتاتے ہیں کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. وہ بچے کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے صفائی کیسے کرنی ہے کلاس رومز کی, آپ نے گھر پہ صفائی کیسے کرنی ہے. وہ بچے کو بتاتے ہیں کہ بڑوں کی عزت کیسے کرنی ہے, ان کی رسپیکٹ کیسے کرنی ہے, گھر جا کے آپ نے کرنا ہے. لنچ کے آپ کو مینر بتا رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں, ایجوکیشن کا جو کام کر رہے ہیں, اس کے اندر مینرزم کی بہت کمی ہے. آپ دیکھیں روڈ پہ چلے جائیں, آپ اگر ڈرائیو ہی کر رہے ہیں نا, تو آپ نے انڈیکیٹر لگایا کہ میں نے رائٹ سائڈ پہ لین چینج کرنی ہے, تو جیسے ہی آپ نے انڈیکیٹر لگایا پیچھے سارے جو ہیں آپ کا راستہ روک لیں گے. جیسے آپ انڈیکیٹر لگاتے نہیں ہیں تو وہ راستہ سارا انہوں نے روکنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو لائنزم بھول گیا, آپ کو یہ نہیں پتا کہ جی لین میں کیسے کھڑا ہونا ہے. تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ پہلے 4 سال ایجوکیشن کے 5 سال آپ صرف مینرزم پہ, پریکٹیکل مینرزم پہ. دوسرا میں کہوں گا کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کو پروموٹ کریں, بجائے اس کے کہ ہمارے بچے وہ کتابوں کے رٹے لگا کے تو جب وہ پریکٹیکل لائف میں ہیں تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا, تو آصف صاحب ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس میں پریکٹیکل کیا ہے. میں آپ کی طرف آتا ہوں آپ کی گفتگو بڑی دلچسپ ہوگی ہے. جو آپ نے ٹیکنیکل بات کی, اس وقت ہم گزر رہے ہیں سی پیک, جو کہ گیم چینجر ہمارا پوری دنیا کے لیے. اور جہاں پہ جتنی ہنرمند لوگوں کی ضرورت ہے وہ پہلے کبھی نہیں تھی, اور جتنے روزگار اس وقت موجود ہے اس سی پیک کے اندر کسی اور میں نہیں تھا. لیکن میں اس سے پہلے ڈاکٹر نعیم صاحب سے پوچھوں گا, ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھیں, حکومت اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے؟ سر پہلے تو میں نعیم اشرف صاحب کی بات کو تھوڑا سا انٹر لنک کرنے کی کوشش کروں گا. گورنمنٹ کے پاس شاید وسائل نہیں ہے, میرے خیال میں وسائل ہمارے وطن عزیز میں بہت ہیں, بلکہ اوور فلو ہو گئے ہیں. ایسے ہی یہاں سے وسائل باہر جاتے ہیں. بالکل صحیح, بڑی اچھی بات کی, ریالٹی کی بات ہے سر, بڑی اچھی بات کی. ون اور سیکنڈ تھنگ, ابھی جیسے آپ نے بات کی سکلز کی, تو سرٹنلی دیکھیں ہر انڈیویجول نے کاگنیٹو ڈومین میں نہیں پڑھنا, پڑھنے کے بعد بھی اس نے کام کرنا ہوتا ہے. تو لہٰذا جو سکلز ہیں, سکلز اورینٹڈ ہونے سے ان کی اکنامیکل کنڈیشن بہتر ہو جاتی ہے, اور الٹیمیٹلی جو کام کرنے کا جذبہ ہے, لرننگ کی بیسیکلی 3 ڈومینز ہیں. اشرف صاحب نے پہلے بات فیکٹر ڈومین کے بھی اوپر کی, جس میں ایٹیٹیوڈ کی بات تھی, سوشل اینڈ ڈیموکریٹک ویلیوز کی بات تھی, وہ بھی اسی کا پارٹ ہے. تو لرننگ 3 ڈومینز میں ہوتی ہے. دیٹ از دی کاگنیٹو ڈومین آف لرننگ, جس میں ہم کتابیں بچوں کو سکھاتے ہیں, پڑھاتے ہیں. سیکنڈ جو سکل سکھاتے ہیں. تھرڈ از دی ایٹیٹیوڈ, رویہ اور ان کی گرومنگ ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو یہ چیزیں پیرلل چلتی ہیں. الٹیمیٹلی انڈیویجول نے جس نے بھی فیلڈ میں جانا ہے اس نے کام کرنا ہے, بے شک, تاکہ وہ اپنی روزگار بھی کما سکے اور اپنی لائف کو انجوائے کر سکے. تو اگر ان کی سکل ڈیولپمنٹ ہو جائے گی, مثلا میں تو ابھی مختلف اسکولوں میں جہاں بھی کہیں اپرچونٹی ملتی ہے تو بچوں کو کہتا ہوں کہ بیٹا میٹر تک ایک اسکل ساتھ سیکھ لو ایٹ دس مومنٹ. دوسری بات جو نعیم صاحب نے ابھی کی کہ جیسے روڈ کے اوپر جاتے ہوئے, ٹو بی ویری فرینک, اگر آپ اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہمارے ایجوکیشن کے سٹینڈرڈ اس طرح کے ہو گئے ہیں, تو لوگ آپ کو گور کے دیکھتے ہیں کہ یہ اس کو کیا فائدہ ہے اس میں. تو یہ وائی ہی از ڈوئنگ دی گڈ تھنگ, یعنی گڈ کے اوپر بھی ابھی انگلیاں اٹھتی ہیں. بالکل صحیح. اینڈ دی لاسٹ پوائنٹ, جیسے آپ نے کہا سی پیک کی بات کی, سی پیک کو تو چھوڑ دیں, وہ تو بعد کی بات ہے, بڑا پروجیکٹ بھی ہے, اس میں بھی کھپت بہت ہے, بہت ضرورت, لیکن ٹیکنیکل اورینٹڈ ہونا چاہیے. یعنی انڈیویجول میں جس کو میں کہتا ہوں کہ سٹینڈرڈ, جب بھی آپ کوئی کام کریں تو سٹینڈرڈ کا کریں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے, علامہ صاحب سٹینڈرڈ کی ڈیفینیشن جو میں نے کہا کہ یہ سٹینڈرڈ کی ڈیفینیشن انہوں نے کی ہے, مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے, میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے. یعنی جب تک ہمارا اسٹوڈنٹ, ہمارا پروفیشنل اس لیول تک نہیں آتا کہ ہاں مجھے کام دے دو, مجھے کرنا آتا ہے, میں کر کے دیتا ہوں اور میں کامیابی کا جھنڈا گاڑتا ہوں, تو جب یہ والی سچویشن ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے اس وطن عزیز میں ریسورسز بہت ہیں, ٹیلنٹ بہت ہے, یوتھ بہت ہے, ریسورسز بہت ہیں, پیسہ بہت ہے, کسی چیز کی کمی نہیں ہے. پلاننگ اور اس کے بعد ٹرو لیڈرشپ کی کمی ہے. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آنے والے دن جو ہے ہمارے اس وطن عزیز کے لیے بہت بہتر ہوں گے. اگین علامہ صاحب کا شعر ہے,
نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی۔ ہم کسی ساکی کے انتظار میں ہیں، آپ بھی بن سکتے ہیں، ہم بھی بن سکتے ہیں، نعیم اشرف صاحب بھی بن سکتے ہیں، اور اپنی اپنی جگہ پر اپنے حصہ ڈالنا ہے ہم نے۔ جو ہم اپنا حصہ ڈالیں گے، چیزوں کو مضبوط کریں گے، ٹھیک کریں گے تو سسٹم ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت خوب ڈاکٹر نعیم صاحب، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے علامہ اقبال کا جذبہ بھی اپنے شائنوں کو بتا دیا کہ علامہ اقبال کیا سوچتے تھے، اس ساکی کی انتظار ہے، وہ ساکی کب آتا ہے، وہ ہمیں اس سے پیدا ہونا ہے، انشاءاللہ اوپر سے نہیں آنا۔ تو سلسلہ کلام جاری رکھتے میں نعیم اشرف صاحب سے پوچھوں گا، جو آپ نے بات چھیڑی ہنرمندوں کی، کیا کہتے ہیں اس کا لاہے عمل کیا ہونا چاہیے؟ چونکہ میں نے جو یہاں پہ دیکھا ہے، جو بھی گرانٹ باہر جاتے ہیں، جو بھی ورلڈ بینک دیتا ہے ہنرمندوں کے لیے، وہ تو لیفٹ رائٹ ہو جاتی ہے۔ آصف صاحب، آپ شاید کچھ حد تک ٹھیک کہہ رہے ہوں۔ ہمارا جو ملک چل رہا ہے نا، بہت سارے اچھے لوگوں سے بھی چل رہا ایسے ہے، ہی۔ تو میں ہمیشہ پر امید ہوں کہ ہمارا ملک ترقی کرے گا اور یہی لوگ اوپر لے کے جائیں گے۔ ڈائریکشن کی کمی ہے آصف بھائی، کریکٹر بلڈنگ کی کمی ہے یہاں پر۔ جب تک کریکٹر بلڈنگ نہیں ہوگی، وہ چھوٹے لیول سے، گھر سے نہیں ہوگی، ماں باپ سے کریکٹر بلڈنگ نہیں ہوگی، کریکٹر بلڈنگ اگر سکول کی چھوٹی کلاسز سے نہیں ہوگی، تو میں نہیں سمجھتا کہ ملک ترقی کرے گا۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ میں آج سے کچھ 4-5 سال پہلے میں میٹنگ کر کے واپس گھر جا رہا تھا، تو ایک اسٹوڈنٹ مجھے نظر آیا، لفٹ مانگی اس نے میرے سے، لفٹ دے دی اس کو۔ میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے میں فائنل ایئر کا انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں نے کہا آپ کیا کرو گے؟ کہتا ہے سر میں سفاری ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو میں نے جیسے اس نے کہا نا میں سفاری ڈھونڈ رہا ہوں، تو میں نے کہا یار تم نے اپنا پیسہ کیوں ضائع کیا، تم اپنے ماں باپ کا پیسہ کیوں ضائع کیا؟ تو تم میٹرک کر کے تو تم اپنی سفارش کر کے تو تم جاؤ۔ دیکھیں وہاں پرابلم کیا ہے، ہمارا آج ٹیچر بائی چانس ہے، ہمارا آج ٹیچر بائی چوائس نہیں ہے۔ بائی چوائس کیوں ہے وہ؟ دیکھیں، جب آپ میں آج ایک میرے پاس کسی سوشل میڈیا پہ کسی نے نا ایک اپوائنٹمنٹ لیٹر بھیج دیا، کسی گورنمنٹ سیکٹر میں کسی کو اپوائنٹمنٹ تھی، سر 15 لاکھ روپے اس کی تنخواہ ڈیفائن ہوئی تھی، 3 لاکھ روپے اس کی بیسک تنخواہ تھی، پھر سارے الاؤنسز ملا کے تقریباً 15 لاکھ روپے اس کی تنخواہ تھی۔ کون سا ٹیچر ہے آج جس کی تنخواہ 15 لاکھ روپے ہے؟ کس ڈپارٹمنٹ میں؟ کیا میڈیکل میں، کیا انجینئرنگ میں، کیا کوئی سائنس میں، آرٹس میں کوئی ٹیچر ہے جہاں پر؟ سر دیکھیں، ٹیچر نے ہی بنانا ہے، ٹیچر نے ہی انجینئر بھی بنانا ہے، ٹیچر ہی نے ڈاکٹر بنانا ہے، ٹیچر ہی نے سارا کچھ بنانا ہے۔ تو آپ ٹیچر کو بائی چوائس لے کر آئیں، آپ اس کو ہائی پے کر دیں، آٹومیٹلی اچھے لوگ آپ کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے۔ جب اچھے لوگ آئیں گے تو انہوں نے ہی کریکٹر بلڈنگ کرنی ہے۔ اصل میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو آپ کو ایجوکیشن کا بجٹ بڑھانا ہوگا۔ ایجوکیشن کا بجٹ بڑھانے کے ساتھ ساتھ صحیح لوگوں کو اوپر لانا ہوگا۔ اگر بجٹ بڑھانے کے بعد پتہ لگے ماموں چاچو تایا کے سارے آگے اوپر ٹاپ کی پوسٹ پہ بیٹھ گئے ہیں، پھر ملک ترقی نہیں کرے گا، پھر یہ نیشن بھی نہیں بنے گی کبھی۔ تو آپ جیسے ہمیں لگتا ہے کہ آج کے جو لیڈر ہیں ہمارے، وہ بڑے ڈیووٹڈ ہیں، بڑے زبردست، یس ان کی باڈی لینگویج بتاتی ہے، نیچے ٹیم بھی ویسے بنائیں، ایجوکیشن پہ پیسہ لگائیں اور اس کی جو ہے نا وہ اس کی مانیٹرنگ بھی کریں۔ ایسا نہ اچھے لوگ بھی لیں، پیسہ بھی لگا دیں، اس کی مانیٹرنگ نہیں ہو رہی ہے، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا اگر آج ہم آصف صاحب انویسٹ کریں گے ایجوکیشن کے اوپر، اس کے رزلٹ اگلے 15 سالوں میں 10 سالوں میں آئیں گے انشاءاللہ۔ جس طرح انویسٹمنٹ کریں گے اس طرح اس کا ریزلٹ آئے گا، اوپر ایسے آئے گی جیسے ان پٹ آتی۔ نعیم صاحب نے آپ نے واقعہ بڑا سنایا، مجھے بھی ایک واقعہ یاد آ گیا۔ میں سفر کر رہا تھا، میرے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ، جیسے آپ نے کہا کہ لفٹ تھی، میرے سے بھی ایک اسٹوڈنٹ لفٹ تھی، مجھے کہتا ہے آپ، میں کہ میں میڈیم ہوتا ہوں، کہتا ہے سر کچھ اجاگر کرنے ہمارے پسند۔ میں کہا بولو۔ کہتا ہے جی میں H8 یونیورسٹی ہے، بڑی نامی گرامی، میں وہاں پہ پڑھتا ہوں، میرے ایف اے میں 2 کمپارٹ ہیں، تو مجھے داخلہ بی اے میں دے دیا گیا، میری وہاں پہ بھی 2-3 کمپارٹ ہیں، مجھے داخلہ ایم بی اے میں دے دیا گیا۔ تو آپ مجھے بتائیں، ویسے اس نے کہا شاہ جی مجھے بتائیں میرے ساتھ کون سی لڑکی شادی کون سی کرے گی؟ میں کہ ایسے ہی کرے گی جیسے تو اس یونیورسٹی فارغ التحصیل ہے، وہ بھی کوئی اسی اس طرح کی یونیورسٹی فارغ التحصیل، نہ اس کا میٹ ہوگا، نہ اس کا ایف اے ہوگا، نہ بی اے ہوگا، نہ ایم اے ہوگا، نہ ایم بی ہوگا۔ تو بڑی میں یہی بات کرنا چاہ رہا، جب تک ہم سیریس نہیں ہوں گے، ٹھیک ٹھیک نہیں بنیں گے اس تعلیم کو، جس کو ہم کہتے ہیں وار بیسس پہ کام نہیں کریں، تو ہم یہ اصلاحات، تعلیمات، ریفارمز نہیں دیکھ سکتے۔ میں ڈاکٹر نعیم صاحب سے پوچھوں گا، چونکہ ان کا آرمی کا بھی بڑا بیک گراؤنڈ ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ وار بیسس پہ کیسے کام کیا جا سکتا ہے تعلیم پہ؟ سر کیونکہ اس میں ہم نے بندے مارنے نہیں، بندے زندہ رکھنے ہیں۔ سر یہ دیکھیں ٹاپک چونکہ بہت ہی سینسیٹیو ہے، بیسیکلی ایوری باڈی کا پیرنٹس ہیں، کا کمیونٹی ہے، اگر ہم نے اس وطن عزیز کو روشن بنانا ہے، آنے والے دنوں کے لیے درخشاں بنانا ہے، تو ہمیں یہ نعیم اشرف صاحب نے بھی کہا تھا کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پہ کام کرنا ہوگا۔
ایک تو کنٹینیوٹی ان کی پہلے بھی انہوں نے ذکر کیا کہ ابھی ایک گورنمنٹ نے پروگرام چلایا بھی ہے ہنرمند نوجوان، وہ اسکل اورینٹڈ ہے. آئی ہوپ شو کہ اگر یہ انشاءاللہ فیوچر میں امپلیمنٹ ہو جاتا ہے یا اس کے بعد آؤٹ کم آتی ہے تو اٹ ول گیو دی اچھی پروڈکٹ ہمارے پاس آ جائے گی، تو اچھے نوجوان جو ہے دے کین بی سکسیزفل ان دی فیلڈ ایز ویل. اگلی بات رہی کہ آپ نے کہا کہ وار فوٹنگ پہ، تو سر دیکھیں ایک کوالٹی ایجوکیشن کے 3 سیگمنٹس ہیں. ایک انڈیویجول بچہ ہے، دوسرا آپ کا کریکولم ہے، تیسرا آپ کا ٹیچر ہے. اب بچہ پیدا ہو کے اسکول میں آ گیا ہے، کریکولم آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے مل گیا ہے، تیسرا جو ٹیچر ہے وہ آپ نے اپوائنٹ کر لیا ہے. اب اس میں جو کریکولم ہوتا ہے بیسیکلی اٹس اے لیڈر، یہ ایک سیڑھی کی مانند ہوتا ہے جو آپ کو اوپر لے کے جاتا ہے. اس میں چینجز کرنی بڑی مشکل ہوتی ہیں. بچے میں چینجز کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹیچر موجود ہے. اب یہاں پر سب میں سے بہترین اگر وار فوٹنگ پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں، بات کریں only the one segment, one point I would recommend, that is the teacher. ٹیچر نے سر 3 چیزیں ٹیچر کے پاس ہونی چاہیے یا ہوتی ہیں. ایک کوالٹی کا ایک پروفیشنل جو ٹیچر ہے جس کے پاس 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک اس کا کوگنیٹو ڈومین کا نالج ہے جس کو ذہنی ہم کہتے ہیں، ذہنی نالج جو اس کے سبجیکٹ کا نالج ہے. سیکنڈ اس کے پاس سکلز ہیں کہ اس نالج کو میں نے ٹرانسفر کیسے کرنا ہے. اگر اس کے پاس سکلز نہیں ہے ایٹ دس مومنٹ، میں نے بہت سے ہائی فائی ٹیچرز دیکھے ہیں جن کے پاس ڈگریاں تو بہت ہیں لیکن سبجیکٹ کو ٹرانسفر نہیں کر پاتے، یعنی بچے کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کر سکتے، یعنی ڈیلیور نہیں کر سکتے، ایکسپریشن نہیں دے سکتے. نیم صاحب ہمارا وقت چونکہ بہت کم ہے، ان کی ٹیچنگ سر لاسٹ ان کی ٹیچنگ میتھڈالوجی ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. اور جب ایک بات پہلے بھی ہوئی تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ کلاسز 25 سے 30 کی ہونی چاہیے، وہاں پر دی ٹیچر کین اپنا اثر و رسوخ یا اپنی میتھڈالوجی کو چینج کر کے، طریقہ تدریس کو چینج کر کے ون کین ہولڈ دی کلاس. ایون اگر زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں تو میں بھی لیکچر میتھڈ آپ یوز کر لیں. نہیں صاحب آپ ہمیں بتائیے گا کہ آخر میں آپ کیا کہنا چاہیں، کوئی ایک میسج 1 منٹ پر. اوکے آصف صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے چونکہ ایجوکیشن کا ٹاپک رکھا ہے، گورنمنٹ اکیلے اتنی جابس نہیں دے سکتی، ڈاکٹرز کو جاب نہیں دے سکتی، انجینئرز کو جاب نہیں دے سکتی، ایجوکیشنسٹ کو جاب نہیں دے سکتی. میں سمجھتا ہوں ہمیں انٹرپرینورز پیدا کرنے ہیں، وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، چاہے وہ میڈیکل کے فیلڈ میں ہو، چاہے وہ انجینئرنگ کے فیلڈ میں ہو، ایجوکیشن میں ہو، یا کوئی سول اس میں کنسٹرکشن میں ہو، کہیں پہ بھی ہو. ہمیں آج بچوں کے اپنے اسٹوڈنٹس کے ذہن میں ڈالنا ہے کہ جب آپ ایجوکیشن کمپلیٹ کریں تو آپ نے انٹرپرینور بننا ہے، اپنی جاب بھی کریٹ کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کلاس فیلوز کی ایٹ لیسٹ اپنے کلاس فیلوز کی جاب. بہت اچھا فارمولا دیا آپ نے ڈاکٹر نعیم افشر صاحب. ڈاکٹر نعیم صاحب 1 منٹ کا میسج دیں ہماری عوام کو، ہمارے ناظرین کو. میں کوالٹی ایجوکیشن کے ون لائنر ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ if we want to improve the quality education in our country تو صرف ہمیں ٹیچر کے اوپر کام کرنا ہے اور ٹیچر کی سکلز کے اوپر کام کرنا ہے. اس کا ایٹیٹیوڈ چینج کرنا ہے کہ وہ اپنے پروفیشن کو اڈاپٹ کر لے اور پروفیشن کو اون کر لے، اسٹوڈنٹ کو اون کر لے. اسٹوڈنٹ اس کی پروڈکٹ ہے اور یہ کام مشکل نہیں ہے اور میں نا امید بھی نہیں ہوں. پہلے بھی اقبال صاحب کا شعر پڑھا تھا، ابھی اگین پڑھ دیتا ہوں کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی. اس ٹیچر نے ساکی کا کردار ادا کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم اور امید ہیں کہ پاکستان کا مستقبل درخشاں ہوگا. پاکستان زندہ باد. ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی گفتگو کی آپ نے. اسی کے ساتھ ناظرین اپنے میزبان سعید اسود کو اجازت دیجیے. اللہ